عمل کرو، آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اصل میں یہ سوال غلط فہمی پر مبنی ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ مثال لے لیں، آپ سے کوئی پوچھے آپ مکرانہ کے رہنے والے ہیں یا آپ راجستھان کے رہنے والے ہیں، سوال صحیح ہے؟ آپ بتائیں، آپ سے کوئی یہ سوال کرے آپ راجستھان کے رہنے والے ہیں یا مکرانہ کے رہنے والے ہیں، سوال صحیح ہے یہ؟ ظاہر سی بات ہے سوال غلط ہے۔ جو مکرانہ کا رہنے والا ہے وہ راجستھان کا بھی رہنے والا ہے، انہیں دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابل کیوں کیا جا رہا ہے؟ جو آدمی راجستھان کا ہوگا وہی تو مکرانہ کا بھی ہوگا، جو راجستھان کا ہی نہیں وہ مکرانہ کا کیسے ہو گیا؟ سوال کیا جا رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ماننی ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، قرآن کو ماننا ہے، حدیث کو ماننا ہے یا اماموں کی باتوں کو ماننا ہے؟ یہ سوال ہی غلط ہے اپنی ذات میں۔ وہ امام بنے ہی اس لیے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کو مانتے ہیں۔ اگر وہ قرآن و سنت کو نہ مانتے، قرآن و سنت کو نہ ٹھکرا دیتے، تو کیا وہ امت کے امام بننے کے قابل تھے؟ اس امت کے اندر ہزاروں دجال کذاب لوگ آئے جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی باتوں کو ٹھکرا دیا۔ امت انہیں دجال اور کذاب کہتی ہے، جھوٹے کہتی ہے، فروڈیے کہتی ہے۔ حضور کے زمانے میں اسود عنسی نے، مسیلمہ کذاب نے اور صفا نامی عورت نے نبوت کے دعوے کیے، انہوں نے حضور کی بات کو نہیں مانا۔ کوئی کہتا ہے اسود عنسی کو امام، کوئی کہتا ہے مسیلمہ کذاب کو امام، کوئی کہتا ہے صفا نامی اس جھوٹی عورت کو امام، نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف تھے، مقابل تھے۔ جو مقابل آئے گا وہ امام نہیں بنے گا، جو بھی امام بنے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی برکت سے امام بنے گا۔ تو جو نبی کی اتباع اور کامل اطاعت کی برکت سے امام بنا ہے وہ نبی کے مقابل چلے گا، یہ نبی کے ماتحت چلے گا؟ اسے نبی کے مقابل میں لا کے کھڑا کر دینا، اللہ اور اس کے رسول کے مقابل میں لا کے کھڑا کر دینا کہ بتاؤ قرآن اور حدیث کو مانتے ہو یا اماموں کو مانتے ہو، یہ سوال ہی غلط ہے، یہ سوال ہی جہالت پر مبنی ہے۔ جو آدمی ایسا سوال کرے اس کے پاس علم کا ذرہ نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلتا ہے۔ اسے صحیح مسئلہ بتانے کی ضرورت ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ اب قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ماننے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ جو مسئلہ قرآن میں ہوگا بالکل صاف صاف کلیئر، وہاں کون کہتا ہے کہ بھئی امام ابو حنیفہ کی بات مانو؟ کس نے کہا ہے؟ کس جاہل نے اور کس بیوقوف نے کہا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار حرام ہے، والدم، دم مسفوح حرام ہے، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ جو جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاوے وہ جانور حرام ہے۔ تو ہم جو کہتے ہیں خنزیر حرام ہے تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے کہا اس لیے خنزیر حرام ہے۔ خون حرام ہے، امام ابو حنیفہ نے حرام بتایا اس لیے؟ یا یہ کہتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ خنزیر حرام ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سود حرام ہے اس لیے حرام ہے۔ جب اللہ کا قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے تو ہم وہاں اللہ کے قرآن کی دلیل دے رہے ہیں۔ کوئی ہمیں پوچھتا ہے کہ مول صاحب آپ نماز پڑھتے ہو، کیوں پڑھتے ہو نماز؟ ہم کیا دلیل دیں گے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہم کہیں گے اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ کتب علیکم الصلاۃ، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر نماز کو فرض کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے نماز کا، نماز کی فرضیت کو بیان کیا ہے۔ تو جو مسئلہ قرآن کے اندر صاف صاف موجود ہے، ہم کیوں امام ابو حنیفہ کی یا کسی بھی امام کی بات کو مانیں؟ کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ جو مسئلہ حدیث کے اندر صاف صاف کلیئر موجود ہے، ہم وہاں کیوں امام کی بات مانیں؟ ہم مسلمان ہی نہیں رہیں گے اس وقت جب ہم حضور کی اور اللہ کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کی طرف جائیں گے۔ آپ ہمیں مسلمان مانتے ہو؟ کہیں گے مانتے ہیں، مسلمان تو مانتے ہیں۔ تو کیسے مسلمان اللہ کے مقابلے کسی اور کی بات ماننے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے قرآن میں مردار حرام ہے، ایک آدمی کہ میرے مولوی صاحب نے تو کہا حلال ہے اس لیے میں تو کھاؤں گا، میں اللہ کی بات نہیں مانتا، میں تو اپنے مولوی صاحب کی بات مانوں گا، وہ آدمی مسلمان رہے گا اللہ کی بات کو چھوڑ کر؟
تو تقابل جو کروایا جا رہا ہے یہ تقابل ہی غلط ہے۔ قرآن میں کوئی مسئلہ صاف صاف موجود ہے، اس میں کسی امام کی کوئی تقلید نہیں، ناجائز ہے، حرام ہے تقلید کرنا ایسے مسئلہ ہے۔ جو مسئلہ حدیث کے اندر صاف صاف کلیئر موجود ہے، اس میں کسی امام کی کوئی تقلید نہیں، کسی کا کوئی اجتہاد نہیں۔ جو مسئلہ اجماع امت سے ثابت ہے اس میں بھی اجتہاد نہیں، بلکہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں جس مسئلے کے اندر ضعیف حدیث موجود ہے میں اس میں بھی اجتہاد نہیں کرتا، اس میں بھی قیاس نہیں ہے۔ آپ تو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہم نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی رائے سے بہتر ہے حضور کی ضعیف حدیث، اپنی رائے کے اوپر عمل کرنے سے۔ آپ نے حدیث کو ضعیف کہہ کر ٹکرا دیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر ہماری رائے سے ضعیف حدیث ٹکرائے گی ہم اپنی رائے کو چھوڑ دیں گے، ضعیف حدیث پہ عمل کریں گے۔ اب بتاؤ حدیث کو زیادہ ماننے والا کون ہے؟ اب تو ضعیف کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، صحیح کو بھی مان رہے ہیں، اللہ کے قرآن کو بھی مان رہے ہیں۔ اجتہاد اور قیاس کہاں ہوگا؟ اس مسئلے کے اندر اجتہاد اور قیاس ہوگا اور اس مسئلے کے اندر اماموں کی تقلید کی جائے گی جہاں اللہ کا قرآن بھی ساکت ہے، جہاں حدیث رسول اللہ بھی ساکت ہے، جہاں اجماع امت بھی ساکت ہے، وہاں اماموں کی تقلید کی جائے گی اور اجتہاد کو مانا جائے گا۔ جس مسئلے کے اندر ہم لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، اماموں کی بات مانتے ہیں، اس مسئلے کے اندر دوسرے لوگ جو کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ بھی کسی نہ کسی کی تقلید سے ہی کام چلاتے ہیں۔ ہمارے میں اور ان میں فرق یہ ہے ہم تقلید کرتے ہیں اور علی اعلان سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں ہم تقلید کرنے والے ہیں، ہم مقلد ہیں۔ وہ تقلید کریں گے چوری چھپ کے، کوئی ادھر سے لے لیا کچھ ادھر سے لے لیا، اور لوگوں میں آ کر کہیں گے ہم تقلید نہیں کرتے، ہم تو صرف قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ جس مسئلے میں ہم تقلید کرتے ہیں امام کی بات کو مانتے ہیں، اس مسئلے میں اگر کوئی ہمیں صاف صاف حضور کی حدیث سنا دے گا یا قرآن کی آیت دکھا دے گا یا ان دونوں کے بعد اجماع امت بھی دکھا دے گا، ہم فوراً سے بیشتر امام کی بات کو چھوڑ کر قرآن اور حدیث اور اجماع امت کے پیچھے چلیں گے۔ لیکن جس مسئلے میں نہ تو قرآن ہے، نہ سنت ہے، نہ اجماع امت ہے، اس مسئلے میں امام کی بات کو ماننا امت کی مجبوری، ہماری بھی اور تمہاری بھی۔ ہمارے میں تمہارے میں فرق یہ ہے تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، تم زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے، ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ ہم نے بالکل صاف اعلان ہے ہمارا، جس مسئلے میں ہم تقلید کرتے ہیں امام کی، اس مسئلے میں قرآن و حدیث سے کوئی آدمی اگر ہمیں روشنی دکھا دے کہ تم امام کی بات چھوڑ دو، یہ دیکھو حضور کی حدیث موجود ہے، ہم چھوڑ دیں۔ میں نے مثال دی تھی ابھی مکھی اور مچھر والے مسئلے میں کہ مکھی کا حکم حدیث میں موجود ہے، مچھر کا اور دوسرے جانوروں کا نام منام حکم موجود نہیں ہے حدیث اور قرآن میں۔ وہ جانور اگر گر جائیں گے تو ہم اس میں کیا کریں گے؟ کیا چارہ ہے ہمارے پاس تقلید اور مجتہد کی بات ماننے کے علاوہ؟ کوئی چارہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں صرف قرآن اور حدیث کو مانو، تو آپ کہو بھائی ہم آمنا صدقنا، ہمارے سر آنکھوں پر ہمارے گلاس میں جو بھی جانور گر جائے